ایک گاؤں میں ایک سیٹھ رہتا تھا جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ تھا، اور وہ خدا طائف بھی تھا اور احم دل بھی تھا اور انتہائی نیک بھی تھا۔ ایک دن وہ بازار جاتا ہے تو ایک بوڑھا سا شخص کافی پریشانی کے عالم میں ایک ٹکڑا کاغذ کا اٹھا کے اسے سیل کرنے کے لیے آوازیں لگا رہا ہے، لیکن کوئی بھی جو ہے وہ اس سے وہ ٹکڑا خرید نہیں رہا۔ اس سیٹھ نے اس کی پریشانی دیکھی تو اس کی آوازیں بار بار لگانا، تو اسے لگا کہ یہ کوئی ہیلپ تو اس کو چاہیے۔ وہ اس کے پاس چلا گیا تو اس نے اس سے پوچھا کہ بابا جی آپ کیا بیچو؟ اس نے کہا کاغذ کا ٹکڑا بیچ رہا ہوں، کوئی خرید نہیں رہا۔ تو اس نے کہا یہ کتنے کا ہے؟ اس نے بتایا تو اس نے وہ ٹکڑا اس سے خرید لیا اتنے پیسوں کا۔ اوپر لکھا ہوا تھا کہ صدا نہ رہے، صدا نہ رہے، یہ لکھا ہوا تھا کہ صدا نہ رہے۔ اس نے وہ ٹکڑا لیا اور اپنی پگڑی کے پلو کے ساتھ باندھ کر گانٹھ لگا کے اس نے اس کے اندر ڈال دیا۔ تو وہ انتہائی نیک انسان تھا، تو آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی بندہ سیدھے راستے پہ چلا تو نیک راستے پہ ہو تو اس کی مخالفتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اس کے مخالف جو اس سے جیلس ہوتے تھے، اس کو بہت سے لوگ چاہتے بھی تھے لیکن جیلس بھی تھے، ان جیلس لوگوں نے اس پہ جھوٹا مقدمہ بنا کے بادشاہ کے پاس اسے پیش کیا اور بادشاہ نے اسے سزا کے طور پہ قید کر دیا۔ اب وہ جیل میں پریشانی اور مایوسی کے عالم میں بیٹھا تھا کہ اب کیسے یہاں سے نکلوں گا، اور بغیر گناہ کے مجھے جیل میں ڈال دیا گیا، میں نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا، جھوٹا مقدمہ بنا اور مجھے جیل میں ڈال دیا۔ اس پریشانی کے عالم میں اس کی وہ ہاتھ جو ہے وہ اس گانٹھ پہ لگا جو اس کے پگڑی میں وہ جو حکا بندھا ہوا تھا۔ اس نے وہ پڑھا، کھولا اور وہ پڑھا دوبارہ سے کہ صدا نہ رہے گا۔ تو وہ چیز جیسے ہی اسے ایسے لگا کہ یہ جملہ اسی کے لیے ہے کہ یہ وقت صدا نہیں رہے گا۔ آپ پیسہ تھا، باعث ماحول میں پیسہ سارا کوئی تھا، لیکن وہ پھر آپ قید میں آ گئے، تو یہ قید والا وقت بھی گزر جائے گا۔ اللہ اس مشکلات آپ حق پہ ہیں تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے اور اللہ آپ کو کامیابی دے گا۔ اور وہ اس سے بالکل مطمئن ہو گیا، اس کی مایوسی اور پریشانی جاتی رہی اور اس نے زور زور سے کہکے لگانا شروع کر دیے اور ہنسنا شروع کر دیا۔ جو سپاہی کھڑا تھا اس نے سمجھا شاید یہ اپنی قید کا سن کے یہ جو ہے یہ مینٹلی طور پہ پاگل ہو گیا ہے۔ وہ فوراً جا کے اس نے بادشاہ کو بتایا، بادشاہ نے اسے بلایا کہ آپ کو کیا ہوا، آپ کیوں اتنے زور سے ہنس رہے ہیں؟ تو اس نے وہ حقہ دکھایا بادشاہ کو، ساری بات بتائی کہ یہ میں نے ایسے خریدا تھا، اور اس حقے سے وہ کہتا ہے مجھے سکون آ گیا ہے کہ صدا نہیں رہے گی۔ اگر یہ قید بھی ہے، یہ پریشانی اور مایوسی بھی ہے، یہ صدا رہنے والی نہیں ہے، تو وہ اس سے میں بالکل ریلیکس ہو گیا ہوں کہ انشاءاللہ یہ بھی کٹ جائے گی، یہ صدا نہیں رہے گی۔ بادشاہ کو اس بات سے اس نے فوراً اس حقے کو پڑھا، اسے بھی لگا کہ میری بادشاہی بھی صدا پتہ نہیں رہے گی نہیں رہے گی۔ تو کسی چیز نے بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا، دنیا فانی ہے، چلے جانا ہے، تو بادشاہ نے اسے فوراً آزاد کر دیا۔ تو دیکھیں انسان کے اندر جب پریشانی، مایوسی اور پرابلم آتی ہے نا، بجائے اس کے وہ اس کو اپنے اوپر حاوی کر کے حال و بقا شروع کر دے، اپنے آپ کو پریشان کر کے الٹا بیمار کر لے، بجائے اس کے کہ یہ سوچے کہ یہ اللہ نے دی ہے، یہ آزمائش ہے، اللہ ہی سے ٹالے گا، اور یہ ہمیشہ کے لیے کبھی بھی پریشانی اور مصیبتیں نہیں آتی۔ جن کا یقین ہوتا ہے اللہ پہ نا، وہ اللہ ہم سے ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ جن کو اس بات پہ یقین ہوتا ہے وہ اللہ پہ پکا یقین رکھتے ہیں، اور وہ ٹائم آتا ہے کہ وہ اس کا مسئلہ جو ہے، جو مسائل ہیں وہ مکمل حل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس وقت انسان نے اتنی پریشانی اور ٹینشن لے کے مایوسی کو پیدا کر کے اپنے آپ کو بیمار کر لیا ہوتا ہے، یا اس مایوسی کے پریشانی کے ساتھ بات تک رہتے ہیں۔ وہ پریشانی اور ٹینشن ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ آپ کو فزیکل طور پہ، روحانی طور پہ بہت عرصے تک وہ نقصان دیتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی مشکلات، پریشانیاں، یہ مایوسیاں آ جائیں تو ان کو فوراً اس بات پہ کہ اللہ پہ پکا یقین رکھیں، ان کو اپنے مائنڈ سے نکالیں، اللہ پہ یقین رکھ کے اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ سب کچھ کرنے والے ہیں، اور وہ نہ کسی کو ہمیشہ کے لیے غم دیتا ہے، نہ کسی کو ہمیشہ کے لیے خوشی۔ یہ چیزیں آنی جانی ہیں۔ آج غم، تکلیف، پریشانی یا مصیبتیں آ گئی ہیں تو انشاءاللہ کل یہ ختم بھی ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ انہیں دور بھی ضرور کر دے گا۔ یہ سوچے گا تو اس کی پریشانی بالکل جو ہے اور مایوسی وہ ختم ہو جائے گی اور وہ بالکل ریلیکس ہو جائے گا۔